السلام علیکم اسٹوڈینٹس. لاسٹ لیکچر میں بچے ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کیا تھا بینکنگ کا. چیپٹر نمبر 4 ہے ہمارا مرکزی بینک. لاسٹ لیکچر میں بچے ہم لوگوں نے مرکزی بینک کا اوور ویو لیا تھا, اس کی ڈیفینیشن کی تھی اور اس کے جو فرائض ہیں, جو آبجیکٹیوز ہیں کسی بھی مرکزی بینک کے, سینٹرل بینک کے, وہ ڈسکس کیے تھے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو ہے مرکزی بینک کے فرائض جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی جو سینٹرل بینک ہے اس کے فنکشنز جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے بچے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی بکس جو ہے اپنے سامنے اوپن کر لیں. جب بھی میں آپ لوگوں کو جو ہے لیکچر دیا کروں اپنی بکس اپنے سامنے جو ہے وہ اوپن کر لیا کریں, جو میں پڑھا ہوں اس کو بک کے ساتھ کمپیریزن کیا کریں. بہت سے بچوں کو جو ہے وہ سمجھ اس وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنی بکس جو ہے اپنے سامنے اوپن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اپنی بکس اپنے سامنے جو ہے اوپن کر کے کمپیریزن کیا کریں. جو پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں بک کے ساتھ اس کو میچ کیا کریں. پھر کسی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھ سے ڈسکس کیا کریں اور اس کو جو ہے وہ کلیئر کیا کریں. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا لیکچر میں ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ ہے مرکزی بینک کے فرائض. تو بچہ مرکزی بینک جو ہے وہ مختلف قسم کی سرگرمیاں سر انجام دے رہا ہوتا ہے. یہ بینک جو ہے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. مرکزی بینک کے فرائض کے جتنے بھی پوائنٹس بچے گیون ہیں, سب سے پہلا پوائنٹ ہے آپ لوگوں کی بک میں وہ ہے کرنسی نوٹ جاری کرنا. ٹھیک ہے, تو جب سٹارٹنگ پہ مرکزی بینک جو تھے وہ ڈیولپ نہیں کیے گئے تھے, کسی بھی کنٹری کا سینٹرل بینک نہیں ہوتا تھا, تو جتنے بھی تجارتی بینک تھے سب کو اپنے اپنے کرنسی نوٹ جو تھے وہ جاری کرنے کی اجازت تھی. اب یہ جو طریقہ کار تھا کرنسی نوٹ جاری کرنے کا, اس میں مختلف قسم کی مشکلات جو تھی وہ فیس کرنا پڑتی تھی. جیسے سب سے پہلی مشکل تو یہ ہوتی تھی کہ نوٹوں میں جو تھی وہ یکسانیت نہیں ہوتی تھی. اب نوٹوں میں یکسانیت کیوں نہیں ہوتی تھی بچے؟ ڈفرینٹ بینکس ہیں تو ہر بینک کو اجازت ہے کرنسی نوٹ جاری کرنے کی. ایچ بی ایل جو ہے وہ اپنے کرنسی نوٹ جاری کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, الائڈ بینک ہے وہ اپنے کرنسی نوٹ جاری کر رہا ہوگا. ایم سی بی ہے تو وہ اپنے کرنسی نوٹ جاری کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب جو ہے وہ ڈفرینٹ بینکس جو ہیں وہ اپنے اپنے میتھڈز اپلائی کر کے کرنسی نوٹ جو ہے وہ جاری کریں گے تو نوٹوں میں یکسانیت نہیں ہوگی. مینس کہ نوٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کریں گے, بالکل سیم کرنسی نوٹس پھر نہیں ہوں گے. نوٹوں کی مقدار پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا, جس کی وجہ سے ملک میں افراط زر جو تھا وہ پیدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب نوٹوں کی جو تھی وہ مقدار کو کنٹرول کیسے کیا جاتا؟ کیونکہ اگر ایک سنگل اتھارٹی ہوتی کرنسی نوٹ جاری کرنے کی تو اس کو پتا ہوتا کہ کنٹری میں پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں, مزید کرنسی نوٹ ایشو کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. اب ڈفرینٹ بینک سے ہر ایک بینک جو تھا وہ اپنے کرنسی نوٹ جاری کر رہا تھا. اگر وہ ضرورت سے زائد کرنسی نوٹ جاری کر دیتے ہیں, سرکولیشن آف منی زیادہ ہو جاتا ہے, تو کنٹری میں کیا ہو جائے گا؟ افراط زر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ نوٹوں پر عوام کا اعتماد جو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا, کیونکہ نوٹ میچ نہیں کر رہے تھے, افراط زر کا شکار ہو رہے تھے لوگ. ٹھیک ہے, نوٹوں میں یکسانیت نہیں تھی, ہر جو بینک تھا وہ اپنے قسم کے کرنسی نوٹ جو تھا وہ جاری کر رہا تھا, اس لیے لوگوں کا ٹرسٹ جو تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا. نوٹوں کو عوام میں مقبولیت جو تھی وہ حاصل نہ تھی. اب مقبولیت بھی کیوں حاصل نہ تھی؟ کیونکہ ہر ایک پرسن کے پاس جو تھے وہ ڈفرینٹ قسم کے کرنسی نوٹ تھے. ٹھیک ہے, اب اگر ان میں کوئی ڈپلیکیٹ کوئی جعلی کرنسی نوٹ تیار کر لیتے ہیں تو کسی کو کیا پتا چلے گا؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہو نا تو ہمیں پتا ہو کہ وہ جو ہے وہ کرنسی نوٹ ہے. جیسے آج کل جو ہمارا جو ہے وہ سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے, ہمیں دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اصلی کرنسی نوٹ ہے یا پھر نقلی کرنسی نوٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس. اب اگر بچے جو گلی میں جو ہے وہ نوٹ لے کر کھیل رہے ہوتے ہیں, جو جعلی کرنسی نوٹ ہوتے ہیں, اصلی نوٹوں کی جو نقل تیار کی گئی ہوتی ہے, تو ایزیلی آپ لوگوں کو پہچان ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اوریجنل جو ہے وہ کرنسی نوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بھی پھر جو تھی وہ لوگوں کو اعتماد نہیں رہا تھا ان کرنسی نوٹس کے اوپر, اور جو تھا وہ اس کے علاوہ جو تھے وہ نوٹوں کو عوام میں مقبولیت بھی جو تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی تھی. تو ان سب جو جتنی بھی خرابیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ نوٹ جو تھا وہ جاری کیا گیا کہ مکمل اختیار جو ہے وہ کرنسی نوٹ جاری کرنے کا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ مرکزی بینک کو جو ہے وہ سونپا جائے, اور اسے ہی نوٹ جاری کرنے میں اجارہ داری جو ہے وہ حاصل ہو. یعنی کہ اجارہ داری کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف سینٹرل بینک جو ہے وہ کرنسی نوٹ جاری کرے گا, اس کے علاوہ کوئی اور بینک جو ہے وہ کرنسی نوٹ جاری نہیں کر سکے گا. اب جو ہے وہ اگر جو ہے وہ نوٹ جاری کرنے کے اب اہم طریقے جو ہیں وہ کون کون سے تھے؟ معینہ حد کا نظام, متناسب سرمایہ کا نظام, اور کم سے کم محفوظ سرمایہ کا نظام. یہ جتنے بھی تینوں میتھڈز ہیں یہ ہم نیکسٹ میں جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ
पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है हुकूमत का बैंक। मरकजी बैंक जो है वो हुकूमत के बैंक के तौर पर बच्चे मुख्तलिफ किस्म के प्राइज सर अंजाम दे रहा होता है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है अपनी गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, अब सबसे पहला उसका फ़र्ज़ क्या है, ईमानतें। जो भी मरकजी बैंक है वो वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों की ईमानतें जो है वो वसूल करता है, यानी कि इनके पास जो मनी होती है उसको रिसीव करता है और उसको डिपॉजिट करता है। नेक्स्ट वन है जी कर्ज की फ्राहमी। अगर जो है वो आप लोगों की गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ जाती है किसी वक्त पर जो है वो कर्ज हासिल करने की, तो सेंट्रल बैंक जो भी कंट्री का होगा वो अपनी हुकूमत को जो है वो क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो है वो गैर मुल्की कर्जे हासिल करने में भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की हेल्प करता है। मरकजी बैंक जो है हुकूमत की तलब करने वाले दूसरे ममालिक की हुकूमतों या फिर इदारों से भी कर्ज हासिल करने का एहतमाम करता है। ठीक है, अब जो है वो अगर आप लोगों का जो मरकजी बैंक है आप लोगों ने उससे लोन की डिमांड की है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, या फिर आप लोगों की गवर्नमेंट चाह रही है कि वो फॉरेन करेंसी जो है वो लोन हासिल करे, तो आप लोगों का सेंट्रल बैंक इस सारा का सारा जो है वो इंतजाम करेगा और गवर्नमेंट की हेल्प करेगा कि फॉरेन कंट्री से जो है वो लोन ले सके। इसके अलावा सरमाया की मुंतकली में भी अहम किरदार अदा करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, अगर जो है वो जितने भी जो है वो मरकजी या फिर सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने जो पैसे जमा करवाए हुए हैं सेंट्रल बैंक में, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करना है, मुंतकिल करना है, तो उसमें भी सेंट्रल बैंक जो है वो अहम किरदार अदा करेगा। मुफीद मशवरे भी आप लोगों की गवर्नमेंट को दे सकता है आप लोगों का सेंट्रल बैंक। मरकजी बैंक जो होता है वो हुकूमत को अदायगी तवाज़ुन को मुवाफिक बनाने, अफराते ज़र और तफरीते ज़र को कंट्रोल करने और ज़र की कदर में इस्तेहकाम के सिलसिले में बच्चे मुफीद मशवरे देता है। और सिर्फ मशवरे ही नहीं देता बल्कि पॉलिसीज़ बनाकर उनकी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है उनको इम्प्लीमेंट करवाने में भी निहायत अहम किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट वन है महकमों के हिसाबात। मरकजी बैंक हुकूमत के मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके हिसाबात रखता है और इस खिदमत पर कोई मुआवजा या किसी किस्म का कोई कमीशन जो है वो वसूल नहीं करता, ये फ्री ऑफ चार्ज ये सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट वन है हुकूमती कफालतें। मरकजी बैंक ना सिर्फ हुकूमत के लिए कफालतों की हिफाजत करता है बल्कि इसके अलावा इनकी खरीदो फरोख्त का भी काम करता है। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट ने जो है कफालतें खरीदनी है, ठीक है, तो ये जो है वो उसको बताएगा कि कौन सी कफालत वो ख़रीदें, ठीक है, कौन सी जो है वो इनके लिए बेस्ट है, ये सारे के सारे मशवरे भी इनको दे सकता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वन है बैंकों का बैंक। जो अभी हमने डिस्कस किया पहले वो क्या था, हुकूमत के बैंक के तौर पर कौन से प्राइस सर अंजाम देता है, और अब जो हम थर्ड वाला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैंकों का बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक होने की वजह से ये कौन कौन से प्राइस सर अंजाम दे रहा है। हुकूमत का बैंक होने के अलावा मरकजी बैंक जो है वो बच्चे बैंकों का बैंक होने के तौर पर कुछ खिदमात सर अंजाम देता है। सबसे पहले है कि बैंकों के सरमाए का मुहाफिज। हमने ये डिस्कस किया था कि बैंकों के पास तिजारती बैंक जो होते हैं वो एक महदूद हद तक अपने पास जो है वो पैसे जो है वो रखते हैं। इसके अलावा जितने भी जो है वो उनके पास पैसे होते हैं वो मरकजी बैंक को जो है वो भेज देते हैं। ठीक है, तो ये बैंकों का जो सरमाया है उसके मुहाफिज के तौर पर काम करता है। मरकजी बैंक मुल्क के तमाम फहरिस्ती तिजारती बैंकों के महफूज ज़र नकद का मुहाफिज होता है। तमाम फहरिस्ती बैंक जो होते हैं अपने पास जो जमा शुदा इमानतें होती हैं उसका एक ख़ास तनासुब अपने पास रखते हैं और बाकी महफूज सरमाए के तौर पर किसको भेज देते हैं, सेंट्रल बैंक को या मरकजी बैंक को। ठीक है, मरकजी बैंक इस तनासुब में कमी पेशी करके ज़र की रसद को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि ज़र की सप्लाई को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। कंट्री के अंदर जो है वो अगर उसने सप्लाई ज़्यादा करनी है तो वो महफूज सरमाए की मिकदार जो है वो कम कर देगा। ठीक है, और अगर इसने जो है वो ज़र की सप्लाई कंट्री के अंदर जो है वो कम करनी है, ठीक है, तो वो महफूज सरमाए का तनासुब पहले की निस्बत जो है वो फिर ज़्यादा कर देगा। नेक्स्ट वन है हिसाब कर। मरकजी बैंक जो है वो तिजारती बैंकों के लिए हिसाब कर का काम भी सर अंजाम देता है। तमाम फहरिस्ती बैंक आपस की जितनी भी वसूलियाँ हैं और अदायगियाँ हैं वो मरकजी बैंक के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। ये बैंक जो है वो मरकजी बैंक के नाम जो है वो चेक लिख देते हैं और मरकजी बैंक एक बैंक के हिसाब से रकम काट कर दूसरे बैंक के हिसाब में जो है वो दर्ज कर लेता है। नेक्स्ट वन है आखिरी पनाह का।
مرکزی بینک جو ہوتے ہیں فہرستی بینکوں کے لیے آخری پناہگاہ کا جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اب آخری پناہگاہ سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ اگر تجارتی بینک کو جو ہے وہ پیسوں کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، اسے کسی اور جگہ سے قرضہ نہیں مل رہا، باقی جتنے بھی تجارتی بینک ہیں اس نے جو ہے وہ ان سے پتہ کر لیا ہے وہ اس کو قرض دینے کے روادار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بینک کی بہت بری کنڈیشن ہے، فائنینشیل کرائسس کا وہ شکار ہے، تو اس کے لیے آخری پناہگاہ کے طور پر کون کام کرے گا؟ مرکزی بینک۔ اگر وہ فہرستی بینک ہے تو وہ مرکزی بینک سے جا کر لون جو ہے حاصل کر سکتا ہے، اور مرکزی بینک جو ہے اپنے فہرستی بینک کی جو ہے وہ مدد بھی کرے گا۔ یعنی کہ اگر ہر جگہ سے انکار ہو جاتا ہے اس تجارتی بینک کو، کسی جگہ سے اس کو لون نہیں مل رہا، تو وہ پھر آخری کوشش کہاں پر کرے گا؟ مرکزی بینک کے پاس جائے گا اور وہاں سے جو ہے وہ قرض حاصل کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو ہیں وہ تجارتی بینک ہیں ان کے لیے آخری پناہگاہ کا بھی کام کرتا ہے۔ نیکسٹ ون ہے ہنڈیوں پر بٹا۔ اب جو ہے وہ ہنڈیوں پر جو بٹا لگانے کا کام ہے، جتنے بھی فہرستی بینک ہیں بچے وہ ہنڈیوں پر بٹا لگا کر عوام کو جو ہے وہ قرض دیتے ہیں۔ اب اگر جو ہے وہ تجارتی بینکوں کو خود پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس جو بل آف ایکسچینج موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان پر جو ہے وہ مرکزی بینک سے دوبارہ بٹا لگوائیں گے اور مرکزی بینک سے جو ہے وہ لون حاصل کر لیں گے۔ نیکسٹ ون ہے نئے بینک کھولنا۔ ملک میں کھولے جانے والے جتنے بھی نئے بینک ہیں صرف اور صرف مرکزی بینک کی نگرانی میں ہی کھولے جاتے ہیں۔ اگر مرکزی بینک پرمیشن دے گا، سینٹرل بینک پرمیشن دے گا تو وہ نئے بینک جو ہے وہ اوپن کیے جائیں گے، ادروائز جو ہے وہ نئے بینک جو ہے وہ اوپن نہیں کیے جائیں گے۔ نیکسٹ ون ہے قرض کی پالیسی۔ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کے قرض دینے کی پالیسی وضع کرنے کے علاوہ قرض پر لیے جانے والے سود کی شرح جو ہے وہ بھی متعین کرتا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی تجارتی بینک ہیں جو جنرل پبلک کو لون پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اب اس لون پر کتنے پرسنٹ کے حساب سے انٹرسٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ شرح سود جو ہے وہ بھی کون تعین کرتا ہے؟ آپ کا مرکزی بینک، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اقدامات کر کے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کنٹری کے اندر زر کی مقدار کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ بینکوں کی ترقی، نظام بینکاری کی ترقی اور اس کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ مرکزی بینک نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مرکزی بینک کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے تجارتی بینک ہیں، جتنے بھی فہرستی بینک ہیں، کنٹری کے اندر جو بینکنگ سسٹم ہے اس کی ترقی کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ کام کرے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ آج ہم لوگوں نے بچے جو ہے وہ 3 پوائنٹس ڈسکس کی ہیں، 3 مین پوائنٹ۔ سب سے پہلا مین پوائنٹ تھا نوٹ جاری کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا حکومت کا بینک۔ حکومت کے بینک کا جو پوائنٹ تھا اس کے آگے سے بہت زیادہ سب ہیڈنگز ہیں، ٹھیک ہے، کتنی ہیں؟ 7 سب ہیڈنگز ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تھرڈ پوائنٹ ڈسکس کیا بینکوں کا بینک۔ اب بینکوں کا جو بینک ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کی بھی فردر جو ہے وہ 7 سب ہیڈنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا آئی تھنک جو ہے وہ کافی ہے، باقی اب جس کے پرائز ہیں وہ ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کر لیں گے، لیکن جتنا آج کے لیکچر میں ہم نے کور کیا ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ بکس اوپن کر کے جو ہے وہ لیکچر کو اچھے طریقے سے سمجھ کے جو ہے وہ اس کو کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے تو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہیلپ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کلیئر کر لیں، میرے ساتھ شیئر کریں اس پرابلم کو، اور ہم لوگ جو ہیں وہ تاکہ جتنا ہم لوگ سلیبس کور کر رہے ہیں، جتنا ہم لوگ جو ہے وہ ڈیلی کا ڈیلی پڑھ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ تو بچے ڈیلی کا لیسن آپ لوگ ڈیلی جو ہے وہ یاد کر لیا کریں اور بکس کائنڈلی اوپن کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ ہم لوگ پڑھتے کیا ہیں۔